نا جیسے یہ فضا ہم سب کو کور کیے ہوئے ہیں، ڈھانپے ہوئے ہیں ہر طرف. یہ نہیں کہ کسی ایک حصے کے اندر ایسی یہ چیز ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں نہیں ہوتی. اس نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو، اس لیے اس کو الغاشیہ بھی اس نے کہا ہے، الحاقہ کہا ہے کہ جو محض تصوراتی چیز نہ ہو، تخیل میں نہ ہو، ایلیوژن ہی تمہارا نہ ہو، بلکہ فی الواقع ان ریالٹی جو ایگزسٹ کرتی ہے چیز، یہ ایک حقیقت ہے. قرآن نے کہا ہے یہ جو ہم مرنے کے بعد کی زندگی یا یہاں کے تصادمات کو میں کہہ رہے ہیں، یہ یوں ہی افسانے نہیں ہے، دل بہلانے کے لیے بچوں کی کہانیاں نہیں ہیں، فریب نفس نہیں ہے، تخیلات کی دنیا نہیں، شراب نہیں، مایا نہیں ہے. یہ فی الحقیقت یہ واقعہ ہے. اس لیے اس کو الحاقہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک حقیقت کے طور پر ایگزسٹ کرتی ہے. سمجھایا تو گیا ہے اس کو اس قسم کی مثالوں سے، لیکن یہ واقعہ ہے. ایک لفظ ساخہ تو بھی آئے گا، اس کے معنی بھی ٹکرانے کے ہیں، لیکن اس میں لوہے کو لوہے پر ٹکرا کر جو آواز پیدا ہوتی ہے، جھنکار پیدا ہوتی ہے، اس سے مراد ہے یہ ساخہ اسے کہتے ہیں. اور وہ تو نظر آتا ہے صبح سے شام تک، ویپن 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 ویپن، تو نظر آتا ہے کہ یہ تو قیامت کی گھڑی ہمارے سامنے موجود ہے. اتنی جھنکار ان کی سنائی دے رہی ہے کہ کوئی کان پڑی آواز یا سنائی نہیں دیتی. اور اسی کو مثال کے طور پہ وہاں قرآن لے گیا ہے، اسی ٹکراؤ کو جو اس طرح سے ہوتا ہے. مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر بھی وہی جو میں نے کہا ہے، کوٹ یاد کی کچہری کے باہر کے احاطے کی زندگی، اس کے اندر کا جو شور ہے اس کو بھی اس نے اس سے تعبیر کیا ہے. اور ان کے بعد برادران عزیز دو اصطلاحیں، جنت اور جہنم کی اصطلاح. اس کے لیے تو وقت نہیں اور پھر ضرورت بھی زیادہ نہیں، کیونکہ یہ تو اتنی تفصیل سے باتیں آئیں گی، سامنے آ جائیں گی. اس وقت صرف اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی روح سے انسانی اعمال کے جو نتائج اس دنیا کے اندر مرتب ہو جاتے ہیں، ان کی روح سے بھی جہنم یہاں سے شروع ہو جاتی ہے، جنت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. وہ معاشرہ جس میں فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے پھر انہیں مستقل اقدار کے تابع استعمال کیا جائے انسانیت کی بہبود کے لیے، وہ جس قسم کا ایک جنت ہوش معاشرہ اس سے پیدا ہوتا ہے، وہ اس دنیا کی جنت ہے. اور انسانی ذات میں اس سے جو توانائیاں خوشگواریاں پیدا
ہیں، اس سے جب وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ اگلی جنت ہوگی۔ اگلی جنت کے متعلق قرآن نے ہر جگہ یہی کہا ہے، مثل الجنت اللہ، اس کی مثال یوں سمجھو بھائی، یہ سچ مچ اس کو یوں نہ سمجھ لینا، اس لیے کہا یہ ہے کہ لا تشعرون، تمہارے موجودہ شعور کی سطح اس غیر محسوس کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن یہاں کی جنت کی زندگی تو وہ ہے کہ جو ان نعما کو، آسائشوں کو لیے ہوئے ہے، جو تفسیر فطرت سے کسی قوم کو حاصل ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ وہ سکون بھی میسر ہو جو مستقل اقدار کے اتباع سے میسر ہوتا ہے۔ اور جہنم بھی، اس زندگی کی جہنم بھی وہ جہنم ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ اونٹ کے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنی سودے دروں کی وجہ سے اس کو کھا نہ سکے، اس سے محروم رہ جائے، یا وہ جہنم کے جس میں اس نے کہا ہے، ایک جگہ ایک ایسی مثال دی ہے کہ انسان کانپ اٹھتا ہے، جہنم کی زندگی میں قوموں کے جو رزق ملتا ہے، وہ کہتا ہے یوں سمجھو جیسے یہ سمندر گھاس پھوس، بیکار چیزیں، اس قسم کی سبزیاں، اس قسم کی جھاڑیاں اٹھا کے ساحل پہ پھینک دے، اور اس نے کہا کہ تم دیکھو گے بہت غریب لوگوں کو وہ کس بےتابی سے ان کی طرف دوڑتے ہیں اور کس طرح سے ان کو چن کے لاتے ہیں اپنے لیے رزق۔ کہتا ہے بعض قوموں کو بڑی قومیں جو ہیں اس طرح سے رزق دیتی ہیں جس طرح سمندر کی لہریں اپنا یہ بیکار خط و خاشاک ان کی طرف پھینک دیتی ہیں۔ کہا یہ بدترین جہنم ہے جو تمہیں نصیب ہوگا۔ اس دنیا کے اندر جہنم کی زندگی، یا وہ رزق جس سے اس نے کہا ہے کہ پیٹ تو بھر جائے لیکن تمہیں شرف انسانیت نہ دے سکے۔ اس دنیا کے اندر محکومی اور محتاجی کی زندگی جہاں کا جہنم ہے، آپ دیکھیں گے اگلے پاروں کے اندر جب ان کی تفصیل آئے گی اور اس چیز کو آپ سامنے رکھیں گے تو قدم قدم پہ نظر آ جائے گا برادران عزیز کہ ارے دل یہ تو میری داستان معلوم ہوتی ہے۔ اور بعد کی زندگی کا جہنم پھر مثال کے طور پہ اس نے بیان کیا کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع الافئدہ،